نہیں عباس بھائی، ایسی کوئی بات نہیں. آپ حضرات مولانا محمد اسحاق جو ہے نا وہ اس کو نہیں جانتے ہیں ٹھیک. اب اس کے راز کا پتہ لوگوں کو نہیں چل سکتا. یہی تو بے وقوفی ہے کہ مولانا محمد اسحاق جو ہے اس نے بڑی کوشش کی تھی اہل تشیع کی اصل کتابیں، وہ دعویٰ کرتا تھا نا میں نے ان کی اصل کتابیں جو ہے نا وہ کھولی ہیں، میں نے ان کے بڑے بڑے دفتر پڑھے ہیں ٹھیک. لیکن شیعہ سچے ہیں، یہ تو اس کا اپنا اعتراف ہے. مقصد بات کا اس نے اتنی زحمت کیوں کی؟ یعنی اس کا ایک بڑا مقصد تھا کہ اگر قادیانیوں کی طرح اہل تشیع کے عقائد وہ کفرانہ ثابت ہو جائیں اور وہ جو دلائل پیش کرتے ہم اہل تسنن کی کتابوں سے وہ کمزور ثابت ہو جائیں میرے نزدیک، تو میں عدالت میں جا کر یعنی یہ کیس لڑ سکتا ہوں، ان کو قادیانیوں کی طرح خارج عن الاسلام ثابت کر سکتا ہوں، پھر میں یہ فتویٰ دوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ اس نے اپنی پوری زندگی لگائی، جو زور لگانا تھا محمد اسحاق مدنی کو اس نے لگایا، اتنا بڑا موٹو ہو کر اس کو جو شیعہ دلیلیں پیش کرتے ہیں اہل تسنن کی کتابوں میں کوئی کمزور ثابت نہ کر سکا. کی ہوگی کوئی ایک آدھی، لیکن نہیں کر سکا، اور اہل تشیع کے دلائل اس کے نزدیک مضبوط ثابت ہوئے. تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اب اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، اب ایک فکر میں لڑتا ہوں کہ بھائی شیعہ سنی متحد ہو جائیں، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، ایک کام اچھا کر کے جاؤں، شاید قیامت کے دن قبر میں مجھے کوئی یعنی اچھا صلہ ملے. بات ختم. یہ تھا فکر اسحاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وائس میں نے سنی تو یہی بات ہے کہ جس طرح ذات کی چھپکلی کوڑ کرلی اور چھتیروں کو جپے. تو بات یہ ہے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے یہ جو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شیعوں پر یہ سپہ صحابہ جیسے دہشت گردوں نے حملے کیے، ان کو کافر کافر قرار دے کر قتل عام شروع کیا شیعوں کا. اور حکومتوں نے بھی انہیں سپورٹ کیا، اور بیرونی حکومتوں نے بھی، سعودی عرب وغیرہ یا جہاں جہاں بادشاہت تھی، انہوں نے صحابہ کرام کی آڑ لے کر یزید اور مروان جیسے اور معاویہ جیسوں کو حق پر ثابت کرنے کے لیے صحابیت کی چادر بچھا کر اور حکمرانوں کی مخالفت کرنے والوں کو غلط قرار دیتے ہوئے فتوے دیے، اور ان سپہ صحابہ کے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا، اور پاکستان میں جو ہے نا شیعوں کا قتل عام شروع ہو گیا. اور علماء کرام بھی پھر اس نہج پر ہی لگ جاتے ہیں، جہاں پیسہ پھینک تماشا دیکھ حکومتیں جہاں ہوتی ہیں علماء ادھر ہی ہو جاتے ہیں. حق بیان کرنے والے تو تھوڑے ہوتے ہیں بالکل. اس ماحول میں مولانا اسحاق رحمہ اللہ، ایک تو وہ عالم تھے بہت بڑے، محقق تھے بہت بڑے. مولانا اسحاق کی طرح کے عالم اور محقق اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ مولانا اسحاق یونیک تھے، لیکن ان تھوڑے محقق اور علماء کے گروہ میں مولانا اسحاق بھی شامل ہے. ان تھوڑوں میں پھر اور زیادہ کم کر لیں، مولانا اسحاق سچے عالم بھی تھے، یعنی کہ اپنے ہی مسلک کے خلاف بھی کوئی بات جاتی ہو تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے کبھی دریغ نہیں کیا تھا اس کو بتانے میں. تو لہٰذا مولانا اسحاق ایک اچھے عالم اور اچھے محقق ہونے کے ساتھ ساتھ سچے انسان بھی تھے، اور سچ اور علم دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہ ممتاز ہو جاتی ہے. یعنی کہ انسان سب سے بڑا آدھا عالم تو وہ تب ہی ہو جاتا ہے جب وہ سچ بولتا ہے. پھر باقی انہوں نے علم جو حاصل کیا اس پر ان کی مہارت اور ان کا جو حافظہ تھا نا وہ قدرتی بہت زیادہ تیز تھا، اور ان کے اندر لالچ بھی نہیں تھی، لوبھ اور پیسے کی لالچ بھی نہیں تھی. اب اتنی خوبیاں ایک انسان میں سما جائے، ایک تو عالم ہو اعلیٰ پائے کا، تحقیق اس کی ہو محققانہ، اور ذہانت اور حافظہ اس کا ہو کمال کا، عبادت گزار بھی وہ ہو کمال کا، اور لوبھ لالچ بھی نہ ہو، اور سچائی بھی رکھتا ہو بیان کرنے میں، فرقے کا گول کیپر بھی نہ ہو. تو پھر مولانا اسحاق میں اتنی زیادہ خوبیاں جب اکٹھی ہو گئی تو پاکستان میں اس وقت شیعوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا. تو اس پر مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے انہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہے، باوجود ان کے اندر کچھ عقائد غلط ہیں، جیسے امام منصوص بن اللہ کا عقیدہ ان کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے، اور حضرت عمر کو قاتل بی بی فاطمہ وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو بی بی فاطمہ کا قاتل ماننا ہے کہ نہیں ماننا. دین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو واحد اللہ شریک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، قرآن کو اللہ کی آخری اور مکمل کتاب ماننا. معذرت. اور پھر جو اسلام کے اراکین ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ سارے بعد الموت زندگی قیامت، پیغمبروں کو ماننا، کتاب آسمانی کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، روز جزا اور سزا پر ایمان لانا، یہ سارے ہیں ضروریات دین. اگر کوئی کسی صحابی سے اختلاف کرتا ہے، اس کو وہ نہیں مانتا معیار حق، تو یہ کوئی اصول دین نہیں ہے، ضروریات دین نہیں ہے. جبکہ مولویوں نے یہی سکھا رکھا تھا کہ فلاں صحابی کو نہیں مانا کافر ہو گیا، فلاں صحابی کو ایسے کہہ دیا کافر ہو گیا. یہ ساری چیزیں سپہ صحابہ اینڈ کمپنی نے امت میں جو ہے نا وہ پاکستان میں رائج کر دی، جس کی وجہ سے قتل عام شروع کر دیا. اور مولانا اسحاق نے ان کے اوپر
بڑی مہربانی کی اور ان کو اس چیز سے بچایا اور نکالا۔ اور پھر مولانا اسحاق کی محبت اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اہل بیت کی محبت، اہل بیت پر ظلم و ستم کی جو داستانیں تھیں وہ عوام میں متعارف کرائی، اور خلافت علی منہج نبوہ کے مدعی تھے۔ یعنی اتنے نگینے مولانا اسحاق کی جو ذات تھی اس میں اکٹھے ہو گئے، تو پھر انہوں نے لوگوں کے آگے پاپولر تو ہونا ہی تھا۔ اوپر سے پھر لوگوں نے ان کی تقاریر ریکارڈ کر لی، پھر وہ نہ ڈر، بے خوف اور فرقہ پرستی سے آزاد۔ تو یہ اتنی خوبیاں جس انسان میں ہونا، آج بھی کسی انسان میں اتنی خوبیاں اکٹھی ہوں گی، وہ بھی ایسے دنیا میں پاپولر ہو جائے گا۔ تو وہ ایک اچھے عالم، اچھے انسان تھے، اچھے استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کرور کرور جنت نصیب کرے۔ لیکن جن پر احسان کیا جائے ان کے شر سے پھر ڈرنا چاہیے۔ یہ دو دو ٹکے کے مولوی آ کر کوئی اس کو کافر کہتا ہے، کوئی اس کو مرتد کہتا ہے، کوئی مرزائی کہتا ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر کہتا ہے، شیعہ کوئی آ کے اس کو جاہل بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو شیعہ علماء اس کی تعریف کریں وہ شیعہ بندے ہی اس کو منافق کہہ دیتے، اپنے ہی علماء کو منافق کہہ دیتے ہیں۔ وہ نجفی نام کا ایک بندہ ہے توتلا سا، وہ آ کر اس کی وائس بھی میں نے لگائی ہے، وہ آ کر سید جواد نقوی کو منافق کہہ رہا ہے، اور حضرت علی کے خلاف جنہوں نے جنگ کی ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ یعنی کہ ان کے منہ میں زبان نہیں تھی، یہ اپنے اپالوجیٹک انداز میں اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ آج ان کو تھوڑی سی زبان ملی ہے تو اپنے بھی اور پرائیوں کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو سر اوپر اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو وہ ٹھک تکفیر ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جس تکفیر سے ان کو بچایا، آج یہ وہی تکفیر دوسروں کی کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا جو اصل چہرہ۔ السلام علیکم۔